الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی فطر العشر یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر روزے نہ رکھنے کے بارے میں باب۔ حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانۃ عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائمن العشر قط۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کو ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگلا باب ہے فی صوم یوم عرفہ بعرفہ، یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان کے اندر روزہ رکھنے کے بارے میں باب۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حوشب بن عقیل عن مہدی الحجری حدثنا اکرمۃ قال كنا عند ابي هريره في بيتي فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه۔ حضرت سیدنا اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اگلے حدیث مبارکہ اسی حوالے سے حدثنا القانبی عن مالک عن ابی نضری عن عمیر مولا عبداللہ بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عند یوم عرفہ فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیره بعرفہ فشرب۔ حضرت سیدتنا ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عرفہ کے دن لوگوں نے ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں بحث شروع کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھجوایا۔ آپ اس وقت عرفہ میں اپنے اونٹ پر وقوف کیے ہوئے تھے، وقوف عرفہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو نوش فرما لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ اگلا باب ہے باب فی صوم یوم عاشوراء، یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں باب۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه۔ حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاشوراء کے دن وہ دن ہے جس دن میں قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ جو دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ یہودیوں نے بیان کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے اتنی ایک وضاحت اور کی جاتی ہے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس سے ایک دن پہلے اور اس سے ایک دن بعد کا روزہ رکھ کر اس کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو۔ جب رمضان کو فرض قرار دیا گیا تو یہ فرض ہو گیا اور عاشوراء کے روزے کو ترک کر دیا گیا، تو جو شخص چاہتا تھا وہ اس دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا وہ روزہ نہیں رکھتا۔ یہ آپ نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ اخبرنی نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية
فلما نزل رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت سیدنا حکم بن عارج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، وہ اس وقت مسجد حرام میں اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو گنتی شروع کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ ایک ایسا دن ہے جس دن میں ہم زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو شخص چاہے اس دن روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ روزہ ترک کر دے، بھلے روزہ نہ رکھے، لازمی نہیں ہے۔ حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا حشیم اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة وجد اليہود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے اس بارے میں دریافت فرمایا، پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا کیا، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بنسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن جو دیگر روایتوں کے اندر ہے کہ اس کو ایک دن پہلے والے دن کے ساتھ ملا دیا جائے یا ایک دن بعد والے دن کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ یہودیوں کے روزے کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اگلا باب ہے باب ما روی ان عاشورہ الیوم التاسع، باب اس بارے میں کہ جو روایت ہے کہ عاشورہ کے دن سے مراد 9 محرم الحرام ہے۔ حدثنا سلیمان بن داود المہری اخبرنا ابن وہب اخبرانی یحییٰ بن ایوب ان اسماعیل بن امیۃ القریشی حدثه انه سمع ابا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامرنا بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہودی اور عیسائی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے سال ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھ لیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما گئے۔ حدیث مبارکہ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ یعنی ابن سعید عن معاویہ بن غلاب وحدثنا مسدد حدثنا اسماعیل اخبرنی حاجب بن عمر جمیعا المعنى عن الحکم بن الاعرج قال اتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال اذا رأيت هلال المحرم فأدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصوم۔ حضرت حکم بن اعرج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ اس وقت مسجد حرام میں اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا
جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو گنتی شروع کر دو، اور جب نواں دن آئے یعنی 9 محرم الحرام کا دن آئے تو روزہ رکھ لو۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح یعنی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں فضائل آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ اور اس ماہ یعنی کہ ماہ رمضان کے سوا کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بابن فی فضل صومہ، باب جو ہے وہ اس دن یعنی کہ محرم الحرام کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدثنا محمد بن المنہال حدثنا یزید بن زرعی حدثنا سعید عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال صمتم یومکم هذا قالوا لا قال فاتموا بقیۃ یومکم وقدوہ۔ حضرت عبد الرحمن بن مسلمہ اپنے چاچا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، کیا تم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کی جی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم باقی دن میں سے مکمل کرو اور اس کی قضا کرنا۔ باب ہے فی صوم یومن و افطار یومن، یعنی اس دن کے روزہ رکھنے اور روزے کو ترک کرنے کے بارے میں۔ حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن عیسیٰ و مسدد والاخبار فی حدیث احمد قالوا حدثنا سفیان قال سمعت عمرا قال اخبرنی عمرو بن اوس سمعه من عبد الله بن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب الصیام الى اللہ تعالی صیام داود وحب الصلاة الى اللہ تعالی صلاة داود کان ینام نصفه ویقوم ثلثه وینام سدسه وکان یفطر یوما ویصوم یوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ رکھنے کا سب سے پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ نصف رات سوتے تھے، پھر ایک تہائی رات میں نوافل ادا فرماتے، پھر آپ رات کا چھٹا حصہ سو جاتے تھے، ایک دن نفلی روزہ ترک کر دیتے تھے اور ایک دن نفلی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی صوم داؤدی کے بارے میں تھا کہ یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزے کو ترک کرنا۔ ہم نے پیچھے بھی احادیث مبارکہ پڑھی تھی کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بہتر قرار دیا تھا کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن جو ہے وہ ترک کیا جائے، یا اسی طرح ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے بہتر قرار دیا۔ اگلا باب ہے باب فی صوم ثلاث من کل شہر، یعنی ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کے بارے میں باب۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا حمام عن انس اخی محمد عن ابن ملحان القیسی عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نصوم البید 13 و14 و15 قال ہن کہیئت الدہر۔ حضرت ابن ملحان قیسی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم ایام بید میں یعنی کہ چاند کے دنوں میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ حدثنا ابو کامل حدثنا ابو داود حدثنا شیبان عن عاصم عن ابی عن زر عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصوم یعنی من کل غرۃ کل شہر 3 ایام۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 روشن دنوں میں، یعنی کہ چاندنی والے دنوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام
روزہ رکھا کرتے تھے، جن کو ایام بیت کہا جاتا ہے۔ باب من قال الاثنین والخمیس، باب اس بارے میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ حدثنا موسیٰ بن عیسیٰ اسماعیل حدثنا حماد عن عاصم بن بہدلۃ عن سوائن عن الخزاعی عن حفصۃ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ثلاثة ایام من الشہر الاثنین والخمیس والاثنین من جمعۃ الاخری۔ حضرت سیدنا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی پیر اور جمعرات کے دن، اور اس سے اگلے یعنی کہ ہفتے میں پیر کے دن نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا اسماعیل بن فضیل حدثنا حسن بن عبید اللہ عن حنیدۃ الخزاعی عن امہ قالت دخلت على ام سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اصوم 3 ايام من كل شهر اولها الاثنين والخميس والخميس۔ حضرت سیدنا حنیدہ خزاعی اپنی والدہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے ان سے روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ حکم دیتے تھے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھوں، ان میں سے پہلا روزہ ہر مہینے کی پہلی یعنی کہ پیر یا جمعرات کا دن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ ان پر عمل کرتے ہوئے نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ